الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مختصر سی حاضری ہے اور کوشش یہی ہے کہ مختصر ہی رہے. ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اس حدیث پاک کی تحقیق ہم علامہ صاحب کی زبانی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. میں جسٹ آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کر کے گزر جاؤں گا. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. کہتے بنی اسرائیل کا ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تورات شریف میں آپ کی صفتوں کے بارے میں پڑھا ہے, صفتیں آپ کی سنی ہیں. اور حضرت علی فرماتے ہیں اس بندے نے چند صفتیں بیان بھی کی. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات شریف میں آپ کی صفتیں میں نے یوں پڑھی ہیں محمد بن عبداللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام. کہ وہ جو آخری نبی ہوگا محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا, مکے میں وہ پیدا ہوگا, مدینے کو ہجرت کر جائے گا اور ملک شام میں اس کی بادشاہت ہوگی. اب یہ بات جانی پہچانی ہے کہ واقعی حضور علیہ السلام کا نام مبارک محمد بن عبداللہ, مکے شریف میں ہی آپ پیدا ہوئے, مدینے کو ہی آپ ہجرت کر گئے. لیکن یہ جو آخری بات امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو نقل کیا کہ ان کی حکومت, ان کی بادشاہی ملک شام میں ہوگی. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے گزر جاتا ہوں, انشاءاللہ مزید تفصیل علامہ صاحب اس کی پیش کریں گے. حضور علیہ السلام کی صفت تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ آخری نبی جو ہوگا اس کی شان یہ ہوگی کہ آخری نبی کی بادشاہت ملک شام کے اندر ہوگی. اب جب تک دنیا میں حضور جلوہ فرما رہے, ویسے تو ساری کائنات کے مالک میرے آقا, لیکن ظاہری زندگی سے جب تک متصف رہے, 63 برس کی عمر گزری, مکے کے اندر, مکے کے بعد مدینے کے اندر جلوہ فرما رہے, ملک شام کے اندر ظاہری طور پر کوئی حکومت نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کو دارالحکومت بنایا, ملک شام میں کافروں کی حکومت. ابو بکر کا دور آیا, آپ نے بھی مدینہ طیبہ کو دارالحکومت بنایا, ملک شام میں کافروں کی حکومت. حضرت عمر کا دور آیا, آپ نے بھی مدینہ طیبہ کو دارالحکومت بنایا. حضرت عمر کا دور آیا, حضرت عثمان کا دور آیا, آپ نے بھی مدینہ طیبہ کو دارالحکومت بنایا. پھر حضرت علی کا دور آیا تو آپ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا. پھر حضرت امام حسن کا دور آیا, آپ نے بھی کوفہ کو دارالحکومت بنایا. یہاں آ کر خلافت کے 30 سال مکمل ہو گئے. اس کے بعد اسلام میں بادشاہت کا آغاز ہوا. اور اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ جو بنا, اسلام کی سب سے پہلی سلطنت جس نے قائم کی, اس کو آج دنیا امیر معاویہ کہتی. اب سمجھنے کی بات یہ ہے, اللہ نے تورات شریف میں مصطفیٰ کی صفت یہ بیان کی کہ وہ جو آخری نبی ہوگا محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا, مکے میں پیدا ہوں گے, مدینے کو ہجرت کر جائیں گے اور ملک شام میں ان کی بادشاہت ہوگی. لیکن حقیقت میں ظاہری طور پر بادشاہ تو امیر معاویہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر معاویہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ مصطفیٰ کے صدقے میں تورات میں امیر معاویہ کی بادشاہت کا ذکر فرما دیا ہے. امیر معاویہ کی بادشاہت کا ذکر فرمایا. اور کیسے فرمایا؟ فرمایا بادشاہت تیری ہوگی, بادشاہت تو قائم کرے گا, پر حقیقت میں اس کے بادشاہ میرے آقا ہوں گے, حقیقت میں اس کے بادشاہ میرا محبوب ہوگا. تو اللہ نے محبوب کے صدقے تورات میں امیر معاویہ کی بادشاہت کا ذکر کیا. تو آج اگر کوئی صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے نا, وہ صرف صحابہ کی شان کو بیان نہیں کرتا, وہ میرے مصطفیٰ کی شان کو بھی بیان کرتا. آج کوئی ابو بکر کی صداقت کا بیان کرتا ہے تو صرف صداقت صدیق
تصدیق بیان نہیں کرتا بلکہ میرے آقا کی نعت بھی بیان کرتا ہے. آج اگر کوئی عمر کی عدالت کا بیان کرتا ہے تو صرف عمر کی عدالت کا بیان نہیں کرتا بلکہ میرے آقا کی نعت بھی بیان کرتا ہے. آج کوئی اگر عثمان کی سخاوت کا بیان کرتا ہے تو صرف عثمان کی سخاوت کا بیان نہیں کرتا بلکہ میرے آقا کی نعت بھی بیان کرتا ہے. آج کوئی علی کی شجاعت کا بیان کرتا ہے تو صرف علی کی شجاعت کا بیان نہیں کرتا بلکہ میرے آقا کی نعت بھی بیان کرتا ہے. اسی طرح آج اگر کوئی ابو سفیان کی شان بیان کرتا ہے تو صرف ابو سفیان کی شان بیان نہیں کرتا بلکہ میرے آقا کی بھی شان بیان کرتا ہے. آج اگر کوئی امیر معاویہ کے قصیدے پڑھتا ہے آپ کی شان بیان کرتا ہے صرف آپ کی شان بیان نہیں کرتا بلکہ مصطفیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے. کیونکہ ان حضرات کو جو بھی شانیں ملی جو بھی رتبے ملے جو بھی عظمتیں ملی در مصطفیٰ سے ملی کیونکہ صحابہ نے رخ و دہا دیکھ کر وہ شان پائی ہے وہ رتبہ پایا ہے کہ آج نہ کوئی ولی وہاں تک پہنچ سکتا ہے نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے نہ کوئی قطب پہنچ سکتا ہے نہ کوئی ابدال پہنچ سکتا ہے. ارے ساری زندگی کی عبادتیں ساری زندگی کی ریاضتیں ساری زندگی کے چلے ایک طرف رکھے جائے پھر بھی مصطفیٰ کے صحابہ سے لگنے والے قدم مصطفیٰ کے صحابہ کے قدموں سے لگنے والی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو یہ شان ملی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو رب نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے صحابی بننے کے لیے کثرت اعمال کی ضرورت نہیں بنتی. آج صحابی بننے کے لیے کثرت اعمال کی ضرورت نہیں. صحابی بننے کے لیے کثرت ریاضت کی ضرورت نہیں. صحابی بننے کے لیے کثرت عبادت کی ضرورت نہیں. صحابی بننے کے لیے چلے لگانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی صحابی بنتا ہے تو مصطفیٰ کے سونے چہرے سے کو دیکھ کے بنتا ہے. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صحابہ کو رب نے جو شان دی آج کوئی کثرت اعمال سے صحابی نہیں بنتا کثرت عبادات سے صحابی نہیں بنتا کثرت ریاضات سے صحابی نہیں بنتا. آج اگر کوئی صحابی بنتا ہے تو مصطفیٰ کے سونے چہرے کی زیارت سے بنتا ہے مصطفیٰ کے سونے چہرے کی زیارت سے بنتا ہے. اور انہی صحابہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرسا بعدی. اے لوگو صحابہ کے بارے میں میرے رب سے ڈرو. اے لوگو صحابہ کے بارے میں میرے رب سے ڈرو. من احبہم فبحبی احبہم. سن لو جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اس کے سینے میں میری محبت موجود ہے. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور اگر کوئی صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کے سینے میں مجھ مصطفیٰ کا بغض موجود ہے. من آذاہم فقد آذانی. اور فرمایا سنو جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ. اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی. اور انہی صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے امیر معاویہ. کیا نام ہے جی؟ کون امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ کہ جن کی حکومت کو رب مصطفیٰ کی حکومت قرار دیتا ہے جن کی حکومت کو رب مصطفیٰ کی حکومت قرار دے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. جن کی بادشاہت کو رب مصطفیٰ کی بادشاہت قرار دے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. جن کو ناصر الدین کا لقب دیا جاتا ہے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. جن کو ناصر الحق کا لقب دیا جاتا ہے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. جن سے اللہ پیار فرماتا ہے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. جن سے مصطفیٰ پیار فرماتے ہیں اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. جن سے میکائیل پیار فرماتے ہیں اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. جن سے جبرائیل پیار فرماتے ہیں اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. اور جن کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر جبریل سلامیہ پیش کرتے ہیں اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. اور جن کو ایک بار نہیں دو بار نہیں پورے 3 بار مصطفیٰ کی مبارک زبان سے جنتی ہونے کا شرف ملتا ہے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. اور جن کے بارے میں میرے آقا
فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، حکمت بھی عطا فرما۔ جن کے بارے میں آقا یہ دعائیں کرے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں رسول کریم فرماتے ہیں اے معاویہ تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جن کے بارے میں رسول کریم دو انگلیاں بلند کر کے فرماتے ہیں اے معاویہ کل جنت کے دروازے پر تم اور میں اس دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ تو جن کی بادشاہت کی، جن کی سلطنت کی خوشخبری مصطفیٰ ان کو سناتے ہیں اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں رسول کریم فرمائے یہ رب کے کلام کے امین ہے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، جو کاتب وحی ہے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ ارے جن کو خود رسول پاک لکھنا سکھاتے ہیں، جن کو خود رسول پاک لکھنا سکھاتے ہیں اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اور دو ٹوک بات بیان کرنے لگا ہوں، آخری الفاظ ہے امام حسن سے بڑھ کر مصطفیٰ کی شان کو کون جانتا ہے؟ امام حسن سے بڑھ کر مصطفیٰ کی شان کو کون جانتا ہے؟ امام حسن سے بڑھ کر فاطمہ کی شان کو کون جانتا ہے؟ امام حسن سے بڑھ کر علی کی شان کو کون جانتا ہے؟ آخری جملے دینے لگا ہوں، دل کے دامن میں جگہ دیجیے گا، دل کے گلدستے میں جگہ دیجیے گا۔ جس حسن نے امیر معاویہ سے سلوک کی ہم اس امیر معاویہ سے جنگ نہیں کر سکتے، اور جس حسین نے یزید سے جنگ کی ہم اس یزید سے سلو نہیں کر سکتے، ہم اس یزید سے سلو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ۔ وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے کرامت معاویہ۔ وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے کرامت معاویہ۔ اور معاویہ کے پیار سے اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ معاویہ کے پیار سے اپنا بیڑا پار ہے۔ گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ۔ ہر ایک عدو پہ لعنت ہے خدا کی اور رسول کی، ہے باعث رضائے رب اطاعت معاویہ۔ نسب میں ہے تجلیاں قبیلہ رسول کی، قریشیت سے بڑھ گئی شرافت معاویہ۔ انہیں کوئی برا کہے ان کے منہ میں خاک و آگ، انہیں کوئی برا کہے ان کے منہ میں خاک و آگ۔ نہ سن سکیں گے ہم، نہ سن سکیں گے ہم کبھی اہانت معاویہ، نہ سن سکیں گے ہم کبھی اہانت معاویہ۔ اور یزید کے فریب کا معاویہ سے کیا حساب، نبھا نہ پایا وہ شقی نیابت معاویہ۔ اور یہ گوہر حیات ہے، یہ توشہ نجات ہے، دل فرید کو ملی محبت معاویہ۔